یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس بیماری سے ہوئی اور اسے اپنی کرتوتوں کی کیا سزا ملی؟ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ کو اپنا نشانہ کیوں بنایا؟ اس نے مکہ اور مدینہ پر کیا کیا ظلم کیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے کرتوتوں کی سزا اس کو دنیا میں ہی دے دی اور کیسے اس کی گھٹیا اور عبرتناک موت ہوئی؟ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسی کردار کی کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی دلوں میں نفرت اور لعنت کے جذبات ابھرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے یزید بن معاویہ کی کہانی۔ وہ شخص جس کے ہاتھ کربلا کے خون سے رنگین ہے، جس نے مدینہ جیسے پاکیزہ شہر کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جس کے حکم پر خانہ کعبہ پر پتھروں کی بارش کی گئی اور خانہ کعبہ کو جلانے کی کوشش کی۔ یزید معاویہ کا بیٹا تھا۔ جب معاویہ مرا تو اس نے یزید کو خلافت کا وارث بنایا، لیکن یزید کوئی خلیفہ نہیں بلکہ شراب پینے والا، ناچ گانے کا، کتوں اور بندروں کو پالنے والا اور دین سے دور ایک فاسق شخص تھا۔ اسی کے دور میں تاریخ اسلام کا سب سے بڑا ظلم ہوا۔ کربلا کا واقعہ، امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو بے دردی سے شہید کیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر کے شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ یزید کے ظلم یہی ختم نہ ہوئے، مدینہ منورہ پر حملہ کیا گیا، ہزاروں بے گناہ مسلمان قتل کیے گئے اور یزید کے حکم پر ہی خانہ کعبہ پر آگ کے شعلوں کی بارش کی گئی۔ یزید بن معاویہ کا دور ظلم ستم سے بھرا ہوا تھا۔ کربلا کے میدان سے لے کر مدینے کی سرزمین تک امت محمد پر ایسے ایسے زخم لگائے گئے کہ تاریخ بھی شرما گئی، لیکن ظلم یہی ختم نہ ہوا۔ خدا کا وہ پاک گھر جو امت مسلمہ کا قبلہ ہے، وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت کے لیے دل جھکتے ہیں، یزید کے لشکروں کی آگ کا نشانہ بن گئی اور یزید کے حکم پر ہی خانہ کعبہ پر آگ کے پتھروں کی بارش کی گئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب یزید کے حکومت کے خلاف اہل مکہ نے بغاوت کی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کے قریب ڈیرا ڈالا، یزید کے لشکر نے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ یزید کی لشکر کا مقصد تھا کہ ہر صورت میں ابن زبیر کو ختم کرنا، لیکن اس جنگ میں یزیدی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی۔ یزید کی فوج نے پتھروں اور آگ کے گولے خانہ کعبہ پر برسائے، آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے اور خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا اور مقدس گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ سوچیے، وہ گھر جسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا، جس کا طواف انبیاء اولیاء نے کیا، وہی خانہ کعبہ یزیدی ظلم کی آگ سے جلنے لگا۔ یہ آگ صرف پتھروں اور دیواروں کو نہیں جلا رہی تھی، یہ آگ امت کے ایمانوں کو بھی جھلسا رہی تھی۔ یزیدی کی حکومت نے صرف نہ اہل بیت کا خون بہایا بلکہ خدا کے گھر کو بھی مٹانے کی کوشش کی۔ یہ وہ سیاہ باب ہے جسے تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ ظلم کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہے، لیکن خانہ کعبہ آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، اس بات کی گواہی دیتا ہوا کہ اللہ کا نور یزیدی آگ سے کبھی بجھ نہیں سکتا۔ یزید کی عبرتناک موت۔ یزید کو شکار اور کھیل تماشے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل سے باہر نکلا اور شکار پر گیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بعض میں آتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کے پیچھے دوڑا اور اسی دوران گھوڑے نے یزید کو زمین پر زور سے گرایا۔ گرنے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ یزید کو زخمی حالت میں دمشق لایا گیا، لیکن زخم اتنے شدید تھے کہ وہ بدن بگڑتا چلا گیا۔ شراب نوشی اور بدکاریوں نے اس کے جسم کو کھوکھلا کر دیا اور روایت میں آتا ہے کہ یزید کے آخری دنوں میں اس پر ایک عجیب بیماری مسلط ہوئی۔ اچانک اسے شدید پیاس لگنے لگی، ایسی پیاس جو بجھنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ وہ پانی مانگتا، برف کا ٹھنڈا پانی پیتا، لیکن چند لمحوں کے بعد پھر چینکتا اور کہتا، مجھے پانی دو، مجھے پانی دو۔ نوکر حیران تھے، کبھی ایک مشکیزہ ختم کرتا، کبھی دو، کبھی تین، لیکن پیاس تھی کہ بڑھتی ہی جاتی۔ جتنا پانی پیتا اتنی ہی پیاس بڑھتی چلی جاتی تھی۔
यजीद के होंठ फटने लगे, ज़ुबान बाहर लटकने लगी, गला आग की तरह जल रहा था। वो पागलों की तरह चीख रहा था, मुझे पानी दो, मुझे बुझाओ, मैं जल रहा हूँ। लेकिन जितना पीता प्यास उतनी ही बढ़ जाती। ये वही सज़ा थी जो अल्लाह ने उसे दुनिया में ही दे दी। यजीद जितना पानी पीता उतनी ही प्यास बढ़ती चली जाती। पीता फिर भी उसका पेट जलने लगता, ना पीता फिर भी वो चीखता। यजीद के खादिम बहुत परेशान हुए और वो कहने लगे, हमने जितना पानी दिया है कोई इंसान तो महीनों में भी ना पिए, आखिर ये प्यास क्यों नहीं बुझती। यजीद बस एक ही फरियाद दोहराता, मुझे पानी दो वरना मैं जल जाऊंगा। लेकिन पानी उसके जिस्म में जाता और फौरन उलट कर निकल आता। उसका जिस्म अंदर से सूख चुका था और अल्लाह ताला ने उस पर हुसैन के प्यास की सज़ा नाजिल कर दी थी। और जब मौत करीब आ गई तो यजीद का चेहरा स्याह हो गया, आंखें खौफ से फट गई। वो कभी हुसैन का नाम लेता, कभी बच्चों की प्यास याद करके कांपता। फिर एक दिन वो चीख मारकर बिस्तर से उछला, पानी का बर्तन हाथ से गिराया और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। नौकर दौड़े लेकिन देर हो चुकी थी। यजीद उसी प्यास, उसी बेबसी और उसी जिल्लत के आलम में मर गया। यजीद की मौत बहुत भयानक और खौफनाक थी। उसे प्यास लगती फिर भी वो चिल्लाता, पानी जितना पीता फिर भी उसका पेट जलता, लेकिन उसकी प्यास ना बुझती। वो चिल्लाता, रोता, तड़पता, लेकिन उसका दर्द कम ना होता। उसका दर्द कम करने के लिए बड़े बड़े तबीबों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। ये थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके बच्चों को प्यासा रखने की सज़ा जो उसे दुनिया में ही मिल गई। ऐसी उसकी दर्दनाक मौत हुई कि जो देखता वो कांप जाता। यजीद की मौत 64 हिजरी में दमश्क के करीब हुई, लेकिन उसकी लाश पर कोई आंसू न बहाया गया। लोग उसकी कब्र पर लानत भेजते, पत्थर फेंकते। ये अंजाम था उस शख्स का जिसने अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया। करबला के प्यासे बच्चों की आहें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब्बों की प्यास, ना ही उसकी मग़फ़िरत के लिए कोई दुआ की गई, ना ही उसके मरने पर कोई एक आंसू बहाया गया। आज भी दुनिया के हर कोने में हुसैन का नाम जिंदा है और यजीद का नाम लानत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद यजीद का तख्त, उसका गुरूर, उसका घमंड इस तरह मिट्टी में मिलकर खाक हो गए कि किसी को पता ही ना चला। उसकी दौलत, उसका तख्त, सब कुछ खाक होकर मिट्टी में मिल गया। तो प्यारे भाइयों, आपको ये यजीद लानती की मौत का किस्सा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।